شیخ القرآن مفسر قرآن امیر متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان، صدر اہل حدیث اتحاد کونسل پاکستان، ممبر علماء بورڈ پنجاب حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ یہ الحمدللہ داعیے کتاب و سنت بھی ہیں اور داعیے اتحاد بھی ہیں، حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شاہ جی، پروگرام کے آخر پہ آپ نے ہمیں محظوظ ضرور کرنا ہے اور ہمیں اپنے مخصوص انداز میں قرآن ضرور سنانا ہے۔ یہ ہماری آپ سے التماس ہے، آپ سے گزارش ہے، یہ ہمارے پر درود شفقت فرمائیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس کی رحمت اور فضل و کرم کے ساتھ میں حافظ آباد کے ممتاز قائدین، زعماء اور مختلف طبقات فکر سے تعلق رکھنے والے عظیم رہنماؤں کی زیارت اور ملاقات سے بہرہ مند ہو رہا ہوں۔ متحدہ جمعیت اہل حدیث ضلع حافظ آباد کے احباب اور بالخصوص ان کے روح رواں برادر عزیز جناب عامر وسیم سندھو صاحب کا میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ جن کی کاوش اور محنت سے یہ خوبصورت بزم سجی اور جس کے انعقاد کا بنیادی ہدف اور مقصد یقیناً آپ مجھ سے قبل جتنے بھی میرے قائدین، رفقا اور ہمارے زعماء نے بڑی شرف و بس کے ساتھ، بڑی فراست اور بصیرت کے ساتھ آپ کے سب نے واضح کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بلا شبہ ایمانداری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اس بات کی ضرورت تھی کہ ملک بھر میں اس خوشبو کو پھیلایا جائے اور ہم اپنے اس فرض کو ادا کرنے کی جستجو اور جد و جہد کریں۔ ہم نے الحمدللہ گزشتہ دنوں باشی مسجد لاہور سے اس کا آغاز کیا کہ پیغام پاکستان برائے منبر و محراب، یعنی منبر و محراب کی جو ذمہ داریاں ہیں پیغام پاکستان کی نشر و اشاعت کے حوالے سے، اس کا ہم نے الحمدللہ آغاز کیا۔ ہمارے وفاقی وزیر مذہبی امور عزت مآب جناب ڈاکٹر پیر نور الحق قادری صاحب حافظہ اللہ تعالی، اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب اور باشی مسجد کے خطیب ڈاکٹر عبدالخبیر صاحب، دیگر قائدین اور زعماء سب اس میں تشریف فرما تھے۔ پھر اس کے بعد سب سے پہلا پروگرام ہم نے اس عنوان سے سہیوال میں اس کا انعقاد کیا۔ اسی طرح بہت ایک بڑی بزم سجائی گئی، اس میں تمام قائدین نے، تمام مکاتب فکر کے علماء نے اور اس طرح مسیحی برادری کے جو وہاں ہمارے قائدین ہیں سب نے اس میں اظہار خیال کیا۔ تو یہ ضلع حافظ آباد جیسے ابھی یہاں بیان کیا جا رہا تھا، امن کے حوالے سے، استقرار کے حوالے سے ایک مثالی ضلع ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس لحاظ سے بھی مثالی آپ ثابت ہوئے کہ اس پروگرام کا جو دوسرا ہمارا پڑاؤ ہے لاہور کے بعد وہ ضلع حافظ آباد میں، یہ دوسرا ہم پروگرام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس خوشبو کو لے کر ہم پورے پاکستان میں جانا چاہ رہے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ آمین کہہ دیں کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور جو مشکلات ہیں اللہ آسانیوں میں تبدیل فرمائے اور آپ جیسے جذبے والے لوگ ہمیں پورے پاکستان کے ہر ضلع میں مل جائیں تاکہ ہم اس پیغام کو انشاءاللہ پورے پاکستان تک لے کے جائیں۔ یہ ہے کیا؟ اس کی الحمدللہ تفصیلات آپ نے سن لی اور اس کا سبب کیوں ہے، اس کی وجہ کیوں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت میں نے مدینہ یونیورسٹی میں جب آخری سال تعلیم حاصل کر رہا تھا تو ہمارے جو پیپر ہوئے ان میں ایک پیپر تھا الغزو الفکری، فکری جنگ۔ تب تو ہمیں اس وقت اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا، اس وقت ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے
کہ ففتھ جنریشن وار اس وقت جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں ایک فکری جنگ ہے، عصبی جنگ ہے، اور ہر جنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، قیامت تک یہ جہاد جاری رہے گا۔ اور جہاد کی آپ نے خود اقسام بیان فرمائی، آپ فرماتے ہیں فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن۔ ایک جہاد ہاتھ سے ہوتا ہے، ایک جہاد زبان سے ہوتا ہے، ایک جہاد دل سے ہوتا ہے، اور جو فکری جنگ ہوتی ہے اس کے لیے بعض اوقات تلوار نہیں چلانا پڑتی، کلاشنکوف نہیں چلانا پڑتی، اس کے لیے فکر، ذہن، بصیرت، فراست، اس کا امتحان ہوتا ہے۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں یقیناً یہ تینوں اقسام کی جو جنگ ہے یہ وہ دور ہے، اس میں الحمدللہ جو پہلا شعبہ ہے جنگ کا، اس میں الحمدللہ ہماری پاک فوج کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، یہ دنیا کی بہترین فوج ہے، اور یہ پاکستان پہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ہمارے دفاعی ادارے اس قدر الحمدللہ مضبوط ہیں۔ میں نے ایم فل اور پی ایچ ڈی جس ادارے میں کی ہے وہ بنیادی طور پر وہ ہماری دفاعی اداروں نے بنایا ہوا ہے۔ یہ ہمارے دفاعی ادارے بھی عجیب ہے اللہ کے فضل سے، یہ صرف اور صرف دفاع نہیں کر رہے، اس ملک اور اس قوم کے بچوں کو تعلیم سے آراستہ پہ آراستہ کرنے کے لیے بھی اپنے فرائض انجام دے رہے۔ پاکستان کی اس وقت جو بہترین یونیورسٹیز ہیں ان میں یقیناً وہ ادارے بھی شامل ہیں کہ جو دفاعی ادارے چلا رہے ہیں، وہ سرپرستی کر رہے ہیں۔ تو میں نے چونکہ وہاں پہ تعلیم حاصل کی ہے اور میں نے بڑے قریب سے جا کر ان چیزوں کو دیکھا اور پڑھا ہے اور جانچا اور جانا ہے کہ الحمدللہ اس وقت پاکستان کا دفاع مضبوط ہے اور ناقابل تسخیر ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں وہ الحمدللہ شعبہ ہمارا مضبوط ہے، دنیا کا بہترین شعبہ ہے۔ ابھی گزشتہ سال یورپ کے ایک ملک میں وہاں پر مظاہرہ کیا گیا، تمام ملکوں کے جو وہاں ہوائی فوج سے تعلق رکھنے والے، ایئر فورس سے تعلق رکھنے والے لوگ اکٹھے ہوئے اور دنیا کے بہترین پائلٹوں نے وہاں پہ اپنی مہارت کا مظاہرہ کیا۔ وہاں پر ہمارا جو پڑوسی ملک ہے، ہمارا مخالف دشمن ملک ہے، اس کے پائلٹ نے جہاز کو بالکل الٹا اڑا کر اور کئی کلومیٹروں تک اس نے اپنی برتری وہاں پہ واضح کی۔ پوری رات ان کا میڈیا اس پہ شروع کرتا رہا، لیکن صبح پاکستان کی باری تھی جب پاکستان کا شاہین اور پائلٹ میدان میں آیا، اللہ کے فضل و کرم سے اس نے وہ ریکارڈ قائم کیا جو آج تک دنیا میں کسی نے ریکارڈ قائم نہیں کیا، اور اس سے تقریباً 86 کلومیٹر زیادہ سفر الٹا کر کے جہاز کو اڑا کر اس نے ثابت کر دیا کہ پاکستان کے شہینوں والا دل گردہ دنیا میں کسی ماں نے ایسا لال جنا ہی نہیں۔ تو الحمدللہ وہ اللہ نے آپ کو شہین اور نوجوان دیے ہیں۔ ابھی کتنی آپ چیزیں فیس بک پہ دیکھتے رہتے ہیں کہ پاکستان کے نوجوان اور ہمارے پاک فوج سے تعلق رکھنے والے ہیرو وہ کیا کیا کام کر رہے ہیں، اور اس کے پوری دنیا میں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اس ادارے کی قربانیوں سے اور ان کی محنت اور ان کی جانفشانی سے صورتحال یہ پیدا ہو چکی ہے کہ کچھ سال پہلے ہم بین الاقوامی برادری میں تنہائی کا شکار ہو چکے تھے۔ اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ کے پیچھے پیچھے آپ کی حمیت کو تسلیم کر چکی ہے، اور ہمارا دشمن دنیا بھر میں اس وقت وہ بے نقاب ہو چکا ہے اور تنہائی کا شکار ہو چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس شعبے میں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے آپ کو برتر بنا دیا ہے، فوق کر دیا ہے، بہتر کر دیا ہے، آپ اس وقت بہترین پوزیشن میں کھڑے ہیں۔ دوسرا جو ہمارا جہاد کا شعبہ ہے وہ فکری جنگ کا، اور اس فکری جنگ میں اللہ کے فضل و کرم سے منبر و محراب نے ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ابھی شیخ الحدیث مولانا عطا اللہ محمدی صاحب نام لے رہے تھے، خطیب پاکستان حضرت مولانا سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ یقیناً حافظ آباد کا جب بھی نام آتا ہے تو اس میں یقیناً ان کا نام وہ سرفریز ہمیں محسوس ہوتا ہے، اور ان سے پہلے اس شہر میں ایک وقت تھا پورے پاکستان میں اہل حدیث مبلغین کے حوالے سے، اہل حدیث خطباء کے حوالے سے 5 بڑے نام آتے تھے، اور ان 5 بڑے ناموں میں حضرت مولانا سید عبدالغنی شاہ صاحب، حضرت مولانا محمد حسین شہو پوری صاحب، حضرت مولانا حافظ عبدالقادر روپڑی صاحب، اور مولانا حافظ اسماعیل روپڑی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، اور حضرت مولانا حافظ
مولانا یحییٰ حافظ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے آج بتیجے ہمارے انجمن تاجران کے سربراہ کی حیثیت سے یہاں شیخ حمزہ صاحب تشریف فرمائے، تو یہ بڑے 5 نام تھے۔ تو یقیناً حافظ آباد، یہ جو ہمارے خطباء تھے، انہوں نے اس فکری محاذ پر، اس فکری جنگ کے الحمدللہ میدان میں اس قوم کو کبھی مایوس نہیں کیا، ہمیشہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے نظر آئے۔ ہمارا دشمن اس وقت جو 5th جنریشن وار میں ہمیں وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ ہماری عوام اور ہماری فوج ان کے درمیان کسی طور پر خلیج پیدا کرنے میں ہم کامیاب، ہمارا دشمن ہو جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دشمن کو جنگ جیتنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ مضبوط دنیا میں فوج وہی ہوتی ہے کہ جس کی عوام اس کی پشتی بان ہو، اس کے پیچھے کھڑی ہو۔ 1965 کی جنگ میں کیا ہوا تھا؟ یہی ہوا تھا کہ جب ایوب خان نے نعرہ تکبیر بلند کیا تو پوری فوج کے ساتھ الحمدللہ پوری عوام بھی کھڑی ہو گئی، اور دنیا نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا جو آج تک تاریخ کا حصہ ہے کہ لاہور کے لاہوریوں نے لاٹھیاں ہاتھ میں پکڑ کر، سوٹے ڈنڈے ہاتھ میں پکڑ کر وہ محاذ کی طرف بھاگ اٹھے تھے کہ ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو انشاءاللہ الرحمن آج بھی انشاءاللہ منبر و محراب سے ہم ایسی فضا بنائیں گے پاکستان کے اندر کہ ہماری پاک فوج کو کبھی تنہائی کا احساس نہیں ہوگا، انہیں یہی احساس ہوگا کہ 22 کروڑ عوام انشاءاللہ الرحمن پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور جو آواز انشاءاللہ مساجد سے، مدارس سے، جامعات سے بلند ہوگی، وہ امام بارگاہوں سے بھی بلند ہوگی، وہ انشاءاللہ ہمارے جو یہاں چرچز ہیں وہاں سے بھی بلند ہوگی، اور یہاں کے جتنے بھی مذہبی رہنما ہیں، مذہبی قائدین ہیں، وہ یہی پیغام دیں گے کہ انشاءاللہ الرحمن ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا گھر ہے، ہمارا قلعہ ہے، ہم اس کے دفاع کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے۔ تو یقیناً یہ ہمارا کام ہے منبر و محراب کا۔ بڑی خوبصورت بات کی ہمارے مسیح دونوں قائدین نے، اور محترم نے ایک بڑی پیاری بات کی، اور میں نے جب بادشاہ مسجد میں وہ خطاب کیا اس حوالے سے تو میں نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ تلاوت کی تھی، فَخَرَجَ عَلَى قَوْمٍ مِّنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، کہ جناب زکریا علیہ السلام جب یحییٰ علیہ السلام اللہ سے مانگ کر نکلے نا محراب سے، تو انہوں نے آ کر قوم کو کیا پیغام دیا؟ یہی پیغام دیا کہ اللہ کا ذکر کرتے رہو، کہ اللہ کے ذکر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقام الساعہ، جب تک روئے زمین پہ اللہ کا ذکر یہ ہوتا رہے گا قیامت برپا نہیں ہوگی۔ تو محراب سے ہمیں وہ پیغام دینا ہوگا جو سلامتی کا پیغام ہے، جو اس دنیا کی بقا کا، استحکام کا پیغام ہے۔ اور منبر کی بات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جس منبر کی بات ہمارے مسیح بزرگ نے کیا خوبصورت انداز سے کی، آپ فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر سے لے کر میرے گھر تک یہ جو مسجد نبوی کا حصہ ہے یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ جنت میں جنگ نہیں ہوگی، جنت میں لڑائی نہیں ہوگی، جنت میں ایک دوسرے کے اوپر فتوے نہیں لگائے جائیں گے، وہاں پہ حسد نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا، وہاں پہ کیا ہوگا؟ محبت ہوگی، پیار ہوگا، ایک دوسرے کا احترام ہوگا، ایک دوسرے کو یاد کیا جائے گا، سب مجالس کی جائیں گی، اکٹھے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ الرحمن یہ جو منبر کا پیغام ہے یہ اصل میں جنت کی خوشبو ہے، اور وہ پیغام محبت کا ہے، پیار کا ہے، امن کا ہے، اخلاق کا ہے۔ حضرت مولانا عطا اللہ محمدی صاحب نے جو ایک حدیث پاک پڑھی تھی، آقا فرماتے انما انا بعثت رحمتن، اللہ پاک نے مجھے صرف رحمت بنا کر بھیجا۔ ہمارا تو پیغام ہی رحمت کا ہے، پیغام ہی محبت کا ہے۔ سید وسیم الحسن شاہ صاحب وہ حضرت کے جانشین بھی ہیں اور ہمارے قائد بھی ہیں، بڑے رہنما ہیں۔ میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے کوئی بات چھوڑی نہیں جو میں بیان کروں، ساری باتیں تو میرے پیش رو مقررین نے اور قائدین نے۔ حضرت ہمارے عزت مآب جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں اور اس علاقے کی بہت بڑی پہچان ہے، عوان صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے، بہت خوبصورت انداز سے انہوں نے اپنی باتیں کر دی، مسیح رہنماؤں نے باتیں کر دی، ہمارے اہل تشیع قائدین ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی باتیں کی۔ تحریک منہاج القرآن میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں وہاں پہ حاضر ہوا، بہت سارے لوگ میں حیران ہوتا ہوں کہ میں وہاں پہ حاضر ہوا اور میں نے ان کی محبت کی باتیں کی، تو مجھے حیران کی کہ بہت سے لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض ہوا۔ میں تو پاکستان کی بقا، اس وطن کے استحکام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام رحمت کو جو فروغ دینے والے اس ملک کی بقا کے لیے خیر خواہ ہیں،
میں اللہ کی قسم ایک بار نہیں 1000 بار ان کے دروازوں پہ جانے کے لیے تیار ہوں کہ اگر میرے جانے سے اس پاکستان میں محبت کی خوشبو پھیلتی ہے، امن کی خوشبو پھیلتی ہے۔ اور میں نے آپ کی حیرانگی ہوگی، سینکڑوں کتابوں کے مصنف ہیں جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، سینکڑوں کتابوں کے مصنف ہیں، ایک دو کتابوں کے نہیں، اور بڑی ضخیم کئی جلدوں کتابوں کے مصنف۔ تو میں نے لوگ کہتے ہیں شیخ القرآن، ابھی میں ایک طالب علم میرے بارے میں کہہ رہے تھے بھائی عامر وسیم محبت سے شیخ القرآن، حضرت مفتی صاحب یہاں تشریف فرمایا، دونوں طرف بہت پیاری باتیں انہوں نے کی، مفتی طیب صاحب اور مفتی جمیل صاحب نے۔ اور جماعت جو جمعیت ارشاد التوحید والسنہ ہے، سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد گرامی کا ان سے بڑا تعلق تھا، اور جب میں پیدا ہوا تو میرے عقیقے پر میرے والد صاحب نے ایک جلسہ کیا جیسے ہمارے مذہبی اور دینی لوگ کرتے ہیں۔ اس جلسے میں دو بنیادی مقرر تھے، ایک سید عبدالغنی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کاموکی والے میرے ماموں جی تھے، اور حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب۔ تو میرا نام میرے دادا جان کے نام پر میرے والد گرامی رحمۃ اللہ رکھا تھا سید جمیل احمد شاہ بخاری۔ تو جب شاہ جی کے پاس لے کر گئے نا کہ اس بچے کا عقیقہ ہے، انہوں نے خواہش فرمائی کہ دکھاؤ وہ بچہ کون سا ہے۔ تو انہوں نے مجھے دیکھنے کے بعد دعائیں بھی دیں، اور میرا نام انہوں نے جمیل احمد سے بدل کر سید ضیاء اللہ شاہ بخاری رکھ دیا۔ تو میرا نام سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا۔ اور ایک دفعہ لطیفہ ہوا، یہ میرا بیٹا جو آکے بھتیجا ماشاءاللہ سید اسامہ بخاری ہے، یہ چھوٹا تھا اس وقت، تو میری ڈاک آتی تھی اس وقت، تو جس نے ڈاک کھولی ایک دن اشتہار اس میں آیا، گجرانوالا کا اشتہار تھا، تو اس میں شاہ صاحب بھی جو ان کے بیٹے ان کا نام بھی سید ضیاء اللہ شاہ بخاری، تو وہ مدعو تھے اور میں بھی مدعو تھا، ہم دونوں کو نے بلایا ہوا تھا، دونوں کے نام برابر برابر لکھے ہوئے تھے۔ تو اس نے وہ پڑھا نا اشتہار، تو میں جب شام کو گھر پلٹا تو مجھے کہتا ابو جی آپ کا ایک عجیب سا اشتہار ہے، 2 بار آپ کا ہی نام لکھا ہوا ہے۔ تو میں مسکرایا، میں سمجھ گیا کہ وہ شاہ صاحب ہی مدعو گئے وہاں پر، تو وہ اسی طرح ہوتا۔ تو الحمدللہ ہماری محبتیں کہ اس وقت وطن عزیز پاکستان میں ایسے علماء، ایسے قائدین جو ممبر و محراب سے منسلک ہیں، بڑی تعداد میں موجود ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، الحمدللہ ان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ میں جہاں بھی الحمدللہ گیا ہوں پیغام پاکستان کو لے کر، اس وقت بھی میں نے یہ محسوس کیا کہ جو ذمہ داران اور اہل علم لوگ ہیں الحمدللہ بڑی تعداد میں موجود ہیں، وہ اپنا کردار الحمدللہ ہر ضلع میں، ہر علاقے میں الحمدللہ بہت اچھے انداز سے ادا کر رہے ہیں، اور ان کی برکت سے اور ان کی دعوت و تبلیغ کی وجہ سے الحمدللہ بہت سارے اضلاع اس وقت حافظ آباد کی طرح پرامن ہو چکے ہیں۔ وہاں پہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں، اس طرح لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں، وہاں پہ اہل سنت، اہل حدیث، اہل تشیع کوئی فرق نہیں ہوتا، سب اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم نے یہ ابھی شروع کیا ہے کہ جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں یہاں پر، ہم وطن لوگ ہیں، ابھی شاہ جی نے بڑی پیاری بات کی کہ یہ ہمارے کزن ہیں، وہ مولانا عبدالقادر آزاد رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مربی تھے، بزرگ تھے، میں نے بہت ان کے ساتھ اندرون ملک بیرون ملک سفر کیے۔ وہ اکثر کرسچن حضرات سے کہتے تھے کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روحانی اولاد ہو، ہم محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی روحانی اولاد ہیں، نبی کے بھائی ہوتے ہیں، اور جب آپ ان کی اولاد ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں، تو ہم آپس میں کزن لگتے ہیں۔ تو ایک دفعہ ڈاکٹر غلام اسحاق خان صدر تھے اس وقت، انہوں نے فرمایا کہ مولانا آزاد صاحب تسی بڑے عجیب بندے جے، ہر کنے اپنی رشتہ داری کڑ کھلوندے جے۔ اس وقت فرانس کے صدر تھے صدر مترا، ان سے انہوں نے کہا تھا یہ، تو اس وقت انہوں نے جواب دی۔ تو بہر کیا یقیناً یہ محبت بانٹنے کی باتیں ہیں، انشاءاللہ الرحمن ہم نے اس مشن کو لے کے آگے بڑھنا ہے۔ آخری بات میں مسیح احباب کے حوالے سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں جو پاکستان مسیح لوگ رہتے ہیں، چونکہ ان کا بڑا کردار اس پاکستان کے لیے، آپ کے علم میں ہے کہ جب پاکستان جمہوری انداز سے قائم ہو رہا تھا تو اس وقت جو ہماری پنجاب اسمبلی تھی اس میں بھی باقاعدہ ووٹیں کی گئی کہ آپ کا الحاق پاکستان کے ساتھ ہونا ہے یا ہندوستان کے ساتھ ہونا ہے۔ اس وقت کانگریس اور مسلم لیگ بڑا مقابلہ تھا، تو بہرکیف جب ووٹنگ ہوئی ان ووٹوں کی وجہ سے دونوں ووٹیں برابر تھے، الحاق پاکستان والے، الحاق انڈیا والے، دونوں ووٹ برابر تھے۔ لیکن جو اس وقت ہمارے وہاں پر سپیکر تھے وہ وی پی سنگھ شاید ان کا نام تھا، وہ ایس پی سنگھا، وہ کرسچن تھے،
ان کے ووٹ پہ آ کر فیصلہ ہونا قرار پا گیا کہ جدھر ایس پی سنگھا صاحب سپیکر پنجاب اسمبلی ووٹ دیں گے وہ فیصلہ ہو جائے گا۔ اب آپ یقین جانیں کہ ایک مسیحی ایک کرسچن جو اس وقت سپیکر پنجاب اسمبلی تھے، ان کے ووٹ پہ جو فیصلہ ہوا وہ یہ فیصلہ تھا کہ مسیحی نے ووٹ پاکستان کے حق میں دیا۔ تو ان کی وجہ سے آج یہ پنجاب جو ہے پاکستان کا حصہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں اس کے بعد حیران ہوتا ہوں کہ ان کا پاکستان کو سنوارنے میں بڑا کردار، پاکستان کو بنانے میں بڑا کردار۔ ابھی میرے گولڈ میڈل کی جو بات کر رہے تھے نا یہ عمر وسیم صاحب، آپ حیران ہوگے۔ الحمدللہ میں نے مدینہ یونیورسٹی کے اندر بھی یہ تحدیث نعمت کے طور پہ بات کرنے لگا ہوں مسیحیوں کے حوالے سے۔ بعد میں مدینہ یونیورسٹی کی کر رہا ہوں لیکن مسیحیوں کے حوالے سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے الحمدللہ مدینہ یونیورسٹی میں بھی ٹاپ کیا اور میں پاکستان کا یہ دوسرا آدمی تھا کہ جس نے مدینہ یونیورسٹی کی تاریخ میں اس کو ٹاپ کیا۔ پہلے حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ٹاپ کیا۔ پھر جب میں وہاں پہ پہنچا تو الحمدللہ میں دوسرا پاکستانی تھا جس کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا۔ میرے دور میں 7000 طلباء تھے اور صرف میری کلاس میں 1100 طلباء تھے اور 127 ممالک کے طلباء تھے، اور میں نے اللہ کے فضل و رحمت کے ساتھ 97.27% نمبر لے کر مدینہ یونیورسٹی میں ایک نیا ریکارڈ قائم ہوا اللہ کے فضل و کرم سے، جو ابھی تک نہیں وہاں پہ ٹوٹا۔ تو باہر کیا وہاں سے بھی مجھے گولڈ میڈل ملا، پنجاب یونیورسٹی کے اندر بھی، پھر میں نے LLB یہ ساری ڈگریاں لی الحمدللہ، اور کوئی بھی ڈگری میں نے اچھی فرسٹ ڈویژن کے بغیر نہیں لی۔ تو اس کے بعد میں نے وہ MPhil کیا، PhD کی۔ لیکن یہ بات میں آپ کو اس لیے ساری سنا رہا تھا کہ میری بنیاد اور بیس جو ہے وہ ایک کرسچن سکول تھا۔ میں نے 6 سال جو ابتدائی وہ ایک مشن سکول جو عیسائیوں کا سکول تھا، میں نے چرچ کے اندر بیٹھ کے تعلیم حاصل کی ہے۔ میں نے آپ حیران ہوگے کہ بوا جی ہوتے تھے ہمارے، جو پادری صاحب کی اہلیہ تھی، ان کا بیٹا وہ بھی میرا کلاس فیلو تھا۔ تو میں الحمدللہ اس کلاس میں ٹاپ کرتا تھا۔ اب میں کئی دفعہ سوچتا ہوں اگر وہ بوا جی اور پادری صاحب کے جو والد گرامی ہمارے استاد سے دادا جی ہم ان کو کہتے تھے، تو وہ دادا جی ہمارے اوپر اس وقت یہ محنت نہ کرتے تو شاید مجھے زندگی میں احساس نہ ہوتا کہ میں ایک ذہین طالب علم بن سکتا ہوں، میں کوئی ڈگریاں لے سکتا ہوں، میں کوئی بڑی یونیورسٹیاں ٹاپ کر سکتا ہوں۔ اس سکول کی بیس جو ہماری بنائی گئی تھی نا، یہ ساری اس کی وجہ سے ہوا، سچی بات ہے۔ تو میں کئی دفعہ ان کے لیے دل سے بڑی محبت محسوس کرتا ہوں۔ تو اس طرح بہت سارے لوگ، ابھی شاہ جی باہر سے پڑھ کر آئے، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، میں خود اس کالج میں گیا لندن میں دیکھ کر آیا اس کالج کو کہ میں جب پڑھا نا میٹرک میں پڑھتا تھا 10ویں کلاس کی جو ہماری انگلش کی کتاب تھی، تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چیپٹر تھا اس کے فوراً بعد محمد علی جناح قائد اعظم کا چیپٹر تھا رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس میں نے جب یہ پڑھا کہ انہوں نے لندن کے کئی لا سکول دیکھے، لیکن جس سکول کا جس کالج کا انہوں نے انتخاب کیا اس لیے کیا کہ وہاں پر اس کے صدر دروازے پر قانون دانوں کے نام میں سر فہرست نام جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ تو یقیناً مسیحیوں کا پاکستان کو بنانے میں، اس کو سنوارنے میں ہمیشہ سے بڑا کردار رہا ہے۔ اور میں ایک بات جو کئی دفعہ ٹی وی پہ کہہ چکا ہوں یا دہرانا چاہتا ہوں کہ میں نے محسوس کیا کہ پاکستان میں وطن سے غداری کے مقدمات بہت سارے نام نہاد کئی مسلمانوں کے خلاف تو بنے ہیں، لیکن آج تک پاکستان میں ابھی تک کسی کرسچن کے خلاف کوئی غداری کا مقدمہ قائم نہیں ہوا، کہ کسی مسیح نے آج تک پاکستان سے غداری کا ارتکاب نہیں کیا۔ یہ اتنے پاکستان کے وفادار ہیں۔ تو بہر کے ہم آپ کو دل کی گہرائیوں سے اپنی محبت کا احساس محسوس کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں۔ اور یہ باتیں میں اس لیے نہیں کہہ رہا آپ کو خوش کرنے کے لیے، یہ اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک میں سکھائی ہیں۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم۔ اللہ فرماتے ہیں جو تمہارے ساتھ اچھائی کرے غیر مسلم تم ان کے ساتھ اچھائی کرو۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ آپ ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہمارا یہ فرض بنتا ہے ہم 2 قدم آگے بڑھ کر آپ سے محبت کریں، آپ سے پیار کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک یہودی سردار کے گھر تشریف لے گئے، دروازے پہ دستک دی، اس نے نکلے کے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے، کہا جی آپ کیسے؟ فرمایا مجھے پتا چلا تیرا بیٹا بیمار ہے، میں اس کی تیمارداری کرنے کے لیے آیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ مبارک ہے، یہ آقا کی بصیرت۔ تو اس لیے ہم نے
اللہ کے فضل و کرم سے یہ تمام علماء اور قائدین یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارے مسیح جو یہاں پہ ہندو رہتے ہیں وہ بھی، سکھ رہتے ہیں وہ سب ہمارے ہم وطن ہیں، اس ملک کا حصہ ہیں۔ ہم نے انشاءاللہ اس ملک کو پرامن رکھنا ہے، چونکہ ہمارا دشمن اس وقت دنیا میں بدنام ہو چکا ہے، وہاں پہ اقلیتیں بے چین ہیں، بے قرار ہیں۔ ناگالینڈ کے کرسچن اس وقت انڈیا میں بڑے مضطرب ہیں، بیچارے مظلوم ہیں۔ کشمیر میں ہمارے مسلمان بھائی، ہماری بہنیں بیٹیاں، صرف وہاں پہ مسلمان نہیں، وہاں پہ غیر مسلم بھی رہتے ہیں، وہ سب پریشان ہیں۔ اسی طرح پنجاب کے اندر سکھ پریشان ہیں، لیکن پاکستان میں الحمدللہ جتنی اقلیتیں ہیں، ہم تو لفظ اقلیت بھی ان کے لیے پسند نہیں کرتے بولنا، وہ پاکستان کا حصہ ہیں۔ ہمارے جو غیر مسلم یہاں پہ شہری ہیں وہ الحمدللہ پرامن ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارے بڑے بڑے علماء کرام، ہمارے سابق ناظم، وہ اپنی تواضع اور عاجزی کی بنا پر ہمارے تاجروں کے سربراہ وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے ایک کرسچن قائد کو سامنے بٹھا کر پیغام دیا کہ پاکستان میں جو نان مسلم لوگ ہیں، کرسچن لوگ ہیں، وہ کتنے محترم ہیں، ہم ان کا کتنا احترام کرتے ہیں، کتنا ریگارڈ کرتے ہیں، کتنی ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ایک پیغام ہے پاکستان کی طرف سے، اور پاکستان کے ممبر کی جانب سے، پاکستان کے محراب کی جانب سے، پاکستان کے علماء کی جانب سے، اور یہ پیغام ہے، دوبارہ میں دہراتا ہوں کہ پوری پاکستان کی دینی قوتیں، پاکستان کی ساری تاجر برادری، پاکستان کی ساری سیاسی قیادت اور پاکستان کی ساری سماجی تنظیمیں، پاکستان کے ماہرین تعلیم، یہ سب کے سب انشاءاللہ اپنے دفاعی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے سیکورٹی ایجنسیز کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ یہ آپس میں متحد ہیں، آپس میں اسے کے احترام کرتے ہیں، اسے کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور جو نان مسلم ہیں ان کا احترام کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ نے بہت ٹائم دیا اور اتنی بھرپور میٹنگ، اتنا بھرپور اجلاس، اتنا بھرپور پروگرام، سچی بات ایک مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کچھ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میں عمر وسیم سندوب درویش بندہ ہے، شاہ جی نے پتہ ہے خطیب نے کہ وہ ایک لفافہ میں دے دے کو نہیں جناب، یہ دینا پیار ہی ہوتا ہے، دعا ہے ساڑھے بزرگ تھے فرما۔ تو بارکہ جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی تھی، میں وہی آیت مبارکہ اور ایک آیت شاہ جی نے پڑھی تھی میں دہرا دیتا ہوں۔ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود
مسیح بیٹھے ہیں، ایک دو آیات حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے جو قرآن پاک میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں، دو چار آیات سیدہ مریم کی۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن۔ آگے تو بسم صاحب آجو پھر نیڑے تھے میرے، آجو دعا تو سی کروانی۔ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قال كذلك قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ آگے فرمایا دو آیات فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا۔ اور قاری صاحب غلطیاں نہ کڑا، چشتی صاحب ذرا سفارش کرے جی۔ ادھر مفتی جمیل صاحب طیب صاحب بیٹھے، دیوبندیاں دی تجوید ہے بڑی پختہ ہوندی ہے جی۔ اللہ اکبر۔ فآتت به قومها تحمله قالوا يا مریم۔ کیسا خوبصورت نام ہے پاسٹر صاحب، اے مریم نا اب پچھو ساڑھے سارے خاندانہ چاہتے ہیں، کیسے دی خالہ مریم، کیسے دی امی مریم، کیسے دی بیٹی مریم۔ اللہ فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم
ذالک عیسی ابن مریم ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ قرآن پاک میں پاسٹر صاحب حضرت عیسیٰ بھی کہا گیا ان کو، مسیح 11 موقع پہ کہا گیا، 38 مقامات پر قرآن پاک میں اللہ نے ان کا ذکر کیا، اور سینکڑوں آیات میں 38 مسیح بھی ان کو کہا گیا 11 مرتبہ، عبداللہ، رسول اللہ، کلمت اللہ، روح اللہ، ابن مریم، یہ سارے القاب ان کے لیے اللہ نے قرآن میں استعمال کیا۔ اور عیسیٰ جو ہے نا، جب اس کو اٹھا کر عبرانی میں لے جائیں تو یسوع بن جاتے ہیں، اور یسوع سے اٹھا کر عبرانی سے لے کر آئے نا عربی میں تو یہ عیسیٰ بن جاتا ہے۔ ذرا الفاظ پہ حروف پہ غور کریں تو برکیف یہ حضرت مسیح علیہ السلام۔ اور ایک اور سفارش آ گئی ہے، شیخ امجد صاحب تنہوں لیٹ کر دے پہلے، اللہ نے ہدایت دے ہے، مکی ہمیں گل نو چکی جاندہ سبحان اللہ کر کے۔ شاہ جی ایک آیت شیخ ہونا مارو، شیخ دی دیاری مار مفتی صاحب اجازت جناب، اجازت جناب۔ اور شہین صاحب نے اپنے روج گل کیتی سی، برکیف اللہ تعالیٰ انہوں نے سلامت رکھے۔ صحابہ یقین جانے، وہ جو بھی بات کر رہا تھا نا یہودی کے گھر تشریف لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آخری بات سناتا ہوں، اور ایک آیت بھی دو آیتیں سناؤں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ بچہ نوجوان تھا اور جان کنی کا ٹائم تھا، آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا نا، تو آپ فرماتے ہیں بیٹا میرا کلمہ پڑھ لو۔ فنظر الی ابی، اس یہودی نوجوان نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اتنا متاثر ہو چکا تھا، اس نے بے ساختہ کہا اتی ابو القاسم، جو ابو القاسم علیہ السلام فرما رہے ہیں بیٹا مان لو۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہی لا الہ الا اللہ پڑھا، محمد رسول اللہ پڑھا، تو ساتھ ہی اس کی روح نکل گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں میرے آنے کی برکت سے تو نے اس نوجوان پہ جنت کو واجب فرما دیا۔ اب یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، اس نوجوان نے ہمارے عقیدے کے مطابق کلمہ پڑھ کے آقا کو دیکھا، وہ صحابی بن گیا، کیوں جی ایسے ہی، اور اسی پہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ اب یہ صحابی ایسا ہے نہ ایسے زندگی میں ایک بار وضو کیا، نہ نماز پڑھی، نہ ایک روزہ رکھا، نہ ایک رکوع قرآن کا پڑھا، نہ ایک بار عمرہ کیا، نہ ایک بار حج کیا۔ 1 منٹ کا صحابی اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنتی ہے۔ 1 منٹ کا صحابی مل کے بولیں جنتی ہے۔ اللہ قرآن میں ان کے بارے میں اس لیے فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ لیکن اگلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں، اہل بیت اطہار ان کی عظمت کا اندازہ لگائیں۔ اہل بیت اللہ نے ان کی تعریف کی قرآن میں ڈبل کر کے۔ کیسے؟ اہل بیت صحابہ بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں۔ جی ایک سیکنڈ شہید صاحب مجھے اب بات کر لیں۔ صحابہ بھی ہیں، اہل بیت صحابہ بھی ہیں اور ساتھ مل کے بولیں اہل بیت بھی ہیں۔ اللہ جب صحابہ کی شان بیان کرتا ہے نا تو اس میں صحابہ بھی شامل ہیں، اہل بیت بھی شامل ہیں، اور جب اللہ اہل بیت کی شان بیان کرتا ہے تو اس میں صرف اور صرف اہل بیت ہی شامل ہوتے ہیں، اس میں صحابہ دوسرے شامل نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہر اہل بیت صحابی بھی ہوتا ہے اور اہل بیت بھی ہوتا ہے، لیکن ہر صحابی اہل بیت نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ نے جو آیات صرف اہل بیت کے لیے بیان فرمائی، انما یرید اللہ، آخری آیت، انما یرید اللہ لیذہب عنکم
الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہ تعالی ہمیں ان تمام نفوس قدسیہ جی اللہ نے قرآن میں فرمایا خود. اسی لیے ہمارے بہت بڑے محدث امام ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ، انہوں نے صحابہ کے 5 طبقات بیان کیے ہیں. 5 طبقات ہیں صحابہ کرام کے افضلیت کے اعتبار سے. اور توجہ سے سن لیں 2 جملے آخری. خود اللہ نے قرآن میں فرمایا، نبی پاک نے اس کی تفسیر میں بیان فرمایا. اللہ فرماتے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. عبد المیر رحمانی صاحب کیونکہ جڑے ساڑے والے حدیث ہوندے نا شاہ جی، انہوں نے واز کرنا بڑا اوکھا ہوندا ہے. یہ پونے مولوی خود ہوندے نے، فوراً بندے نے پھڑ لیندے نے. تو میں نے ٹکٹ کی بن کے ویکھنا ہے، میں ڈر آن ڈیا انہوں کو باہر گھیر نہ لین مینوں. تو من اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد، یہ اللہ خود قرآن میں فرما رہے ہیں فرق ان کا. اور نبی پاک نے اس کی وضاحت خود کی. سن لیں آقا فرماتے ہیں، فرمایا کہ من انفق منکم مثل احد ذهب ما بلغ مد احد ولا نصیفا. فرمایا لا تتخذوا غرضا من بعدی. آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ کی پہلے شان بیان کی، ان کی عظمت بیان کی، جو السابقون الاولون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. فرمایا ان کی جو سبقت لے جانے والوں کی فضیلت ہے. فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح. اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خود فرمایا لو انفق احدکم مثل احد ذهب ما بلغ مد احد ولا نصیفا. تم میں سے یعنی فتح مکہ کے بعد جو صحابہ بنے ان سے فرمایا اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اور میرے سابقون الاولون بلال عمار و یاسر میں سے کوئی آدھی مٹھی جو کے دانے خرچ کر دے، فرمایا تم پھر بھی ان کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. چہ جائے کہ ہم لوگ 1400 سال بعد آنے والے. تو برکیف اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو محبتیں ہیں، یہ جو پیار اخلاق ہے، اس کو بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کی جو محنت ہے اس پاکستان کے لیے اور تعلیم کے فروغ کے لیے، یقیناً ہم ان کی اس ساری خوبیوں کو، ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں. جو بھی پاکستان کے بنانے میں سنوارنے میں محنت کرتا ہے وہ ہمارے لیے صاحب ہے. جو پاکستان کی خیر کا کام کر رہا ہے وہ ہمارا محترم ہے. اللہ تعالی ہمیں مزید اس مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنے بہت پیارے بھائی اور بہت ہی سمارٹ بھائی جناب محمود تبسم صاحب سے عرض کرتا ہوں، چلے گئے تھے کہ ضروری کام آپ کے خیالات نہیں ہم سن سکے. اب آپ جی کروں گا کہ دعا سے پہلے چونکہ تمام مکاتب فکر کے دوست موجود ہیں، علماء موجود ہیں، تو ہزار یکجہتی کے لیے خصوصی شفقت فرمائیں اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ہزار یکجہتی فرمائیں. تمام اپنی سیٹوں سے کھڑے ہو کر شیخ حمزہ صاحب تو یہ اگے تشریف لے آؤ. شیخ حمزہ صاحب شیخ صاحب نے مفتی صاحب نال ادھر شیخ صاحب تشریف اگے شیخ صاحب ادھر آؤ. شاہ جی آج آپ جس جگہ پہ تشریف فرما ہیں